بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں بڑے ادب دے نال گزارش کراں گا فضیلت الشیخ عظیم مذہبی سکالر محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی آف فیصل آباد انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے۔ انہوں دا موضوع ہے تبدیلی کی راہیں۔ اس موضوع تے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی۔ ہون تو ہڈے سامنے فضیلت الشیخ محترم جناب پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بس ٹھیک ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے، اللہ الرحمن نے انسان کا وجود اس نوعیت کا بنایا ہے کہ یہ خیر اور شر کی پہچان کر سکے، اور اس مقصد کے لیے اسے حواس خمسہ دے کے چھٹی حس سے بھی نوازا ہے۔ اگر آپ اور میں ان چیزوں کا استعمال کرتے رہیں اور ہمارے یہ سینسر، یہ حواس اپنی جگہ صحیح کام کر رہے ہوں، تو آسمان کی رہنمائی لے کے زمین کے اوپر رہتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کے اچھے برے فیصلے کو لینا اور پھر اچھے نتیجے پر پہنچنا، یہ کامیاب انسان کی علامت ہے۔ اچھا ہے وہ انسان کہ جو اپنے راستے میں آنے والے گندگی کو دیکھ کے سپیڈ کو سلو کر کے اپنا دامن بچا کے نکلے، اور خوبصورت نیچر کا مالک ہے وہ آدمی، وہ مرد، وہ عورت کہ جس کے راستے میں گڑھا ہے، دلدل ہے، کوئی موذی چیز ہے، تو وہ اس سے اپنے آپ کو بچائے، اپنا تحفظ، اپنی سیکیورٹی اسے مضبوط کرے اور متبادل صحیح راستہ اختیار کرے۔ اپنے شہر میں آپ کئی دفعہ دیکھتے ہوں گے کہ صاف ستھری سڑک کے اوپر بھی کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو متبادل راستہ آپ کو دیا جاتا ہے، اور وہ ڈائیورشن، وقتی تبدیلی کسی اچھے مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ آج کی تکلیف کل کا آرام ہوتا ہے۔ تبدیل ہونا تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے۔ آپ کے میرے گھر میں اگر واپڈا کی لائٹ چلی جاتی ہے تو اللہ نے جتنی ہمت طاقت توفیق دی ہوتی ہے
ہم نے گھر میں چینجر رکھے ہوتے ہیں، وہاں سے ہم جنریٹر پہ یو پی ایس پہ اسے تبدیل کر لیتے ہیں، اور بسا اوقات ہم نے یہ سارا کچھ آٹو سسٹم رکھا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی بھی زحمت گوارا نہ کرنی پڑے کہ اٹھ کے بٹن دبائیں، سوتے میں کون اٹھے، سب آٹو ہو جائے۔ لیکن جب دین کی، دنیا کی، عقبہ کی، اپنی آخرت کی اور آنے والے جہانوں کی بات آتی ہے، پھر ہم تھوڑا سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ میں لفظ بڑا محتاط بول رہا ہوں، سستی، انسان ہے، غفلت ہو جاتی ہے، تھوڑی لاؤبالی یا لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے جملے سنیے، پھر ہم اپنے انشاءاللہ موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں قل یا عبادی الذین آمنوا، قرآن مجید میں جہاں بھی دو نقطوں والا قل لائے، دو نقطوں والے کاف کے ساتھ قل، تو معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے، فوری الرٹ ہو جانا چاہیے، کان کھڑے ہو جانے چاہیے، توجہ اور انہماک سے اس بات کو سننا چاہیے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہلوا رہے ہوتے ہیں، اور جو بات محبوب سے کہلوائی جائے وہ بات بڑی پتے کی ہوتی ہے، بڑی کمال کی ہوتی ہے، لاجواب ہوتی ہے، اور امت کے لیے اس میں فائدہ ہوتا ہے، اور پھر وہ بات سن کے سمجھنے والی ہوتی ہے، اور سمجھ کے روکنے والی نہیں ہوتی بلکہ نسلوں تلک پہنچانے والی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات آج سے 1450 سال پہلے لگ بھگ کہی گئی، مگر آج بھی پوری دنیا میں صفحہ ہستی پہ 230 ملکوں میں الحمدللہ یہ آواز موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو۔ بات اور بھی اہم ہو گئی ہے، اگر آپ اپنے گھر میں کہتے ہیں میرا جو سب سے اچھا بیٹا ہے وہ میری بات سنے، تو عجیب سا بچوں میں ایک تصور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو ایمان لے کے آئے ہیں، محبوب کو کہہ رہے ہیں میرے ان بندوں سے کہہ دو جن کا میرے اوپر یقین ہے، جو مجھے مانتے ہیں، جو میرے ہیں، جو میرے ہیں، میری بات سنیں، اتقوا ربکم، تم اپنے پروردگار سے جس نے بغیر آپ سے کچھ لیے، ڈیمانڈ نوٹس لیے آپ کو بنایا ہے، اور دنیا کے سب سے قیمتی سسٹم تمہارے اندر لگایا ہے، تمہارے تمام تر مسائل ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب تمہارے لائف ٹائم بجٹ میں ماں کے پیٹ میں 40ویں دن تمہارے اندر روح پھونکتے ہوئے تمہارے وسائل بھی لکھ دیے تھے۔ جس سائز کی چونچ دی ہے اس سائز کا دانہ دینا میرے اوپر فرض ہے۔ چونچ چھوٹی ہے تو رائی کا دانہ بھی میں نے بنایا ہے، چونچ بڑی ہے تو مچھلیاں بھی میں نے بنائی ہیں۔ جہاں جہاں پیٹ ہے وہاں وہاں رزق کا مین گیٹ میں نے لگایا ہے، میں تمہارا وہ رب ہوں۔ لہٰذا میرے ساتھ جڑے رہنا، متقی بن کے رہنا، اور بھائیو متقی بننا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور یہ بھی مانا نہیں کہ آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، میں تسبیح پکڑ لوں تو میں متقی ہو گیا، میں سر پہ ٹوپی رکھ لوں تو میں نہیں۔ تقوی بڑا سادہ ہے، آپ جہاں جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں اللہ کا حکم مانے، پہلے اسے ڈھونڈے کہ میرے لیے میری اس فیلڈ میں، شعبے میں، میرے پیشے میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور کیا چیز ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بس یہ تقوی ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا تقوی ہے۔ اب مالک فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، سنو میں نے ساری دنیا حسین بنائی ہے، مگر کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو تمہیں وہ حسن تمہارے پاس نہیں رہنے دیتی۔ بھائیو حقیقت ہے، ہم جب صبح نکلتے ہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کے سلوٹوں سے بالکل ان کو نکال کے پریس کر کے جوتے صاف پہن کے جب ہم شام کو لوٹتے ہیں تو وہ سب چینج ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر ہم ان کو اپنے گلے میں جن کو بڑے پیار سے ڈھونڈ کے تلاش کر کے چن کے انتخاب کر کے پہنا تھا گلے میں نہیں رکھتے،
فوری چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ ان پہ گرد و غبار ہے، پسینہ ہے، مٹی ہے، ہم ریلیکس ہونا چاہتے ہیں بھائی، اور ریلیکسیشن کے لیے تبدیلی ضروری ہوتی ہے، چینج ہونا، چینج کرنا، فریش ہونے کے لیے ضروری ہے، اور یہ دنیا کا حسن ہے، اور اللہ کہتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو میرے ساتھ جڑ کے تبدیلی حسن کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں، میں ان کی دنیا ہنسی کر دیتا ہوں۔ بھائی یہ دنیا کا حسن کیا ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر غلط نمبر کی اینک کسی کو آپ پہنا دیں، بچے کو، اس کی نظر ٹھیک ہے، لیکن اسے کوئی نمبر لگا دیں نظر والا، وہ بیچارہ چکر کھا کے گرے گا کہ نہیں؟ اسے نظر نہیں آنا۔ ایک بزرگ کی نظر خراب ہے اور وہ بڑا تجربہ کار آدمی ہے، آپ اس کی اینک کا نمبر بدل دیں، اس بیچارے کو سب دھندلا دکھے گا، صاف نہیں نظر آنے والا۔ اگر ایک اینک کا نمبر بدل جائے، نظر صحیح نہیں آتا، اگر نظریہ ہی غلط ہو جائے، نظریہ غلط ہو جائے تو پھر دنیا میں جو رب نے اچھا بنایا ہے وہ اچھا نظر نہیں آتا، اور جسے رب نے برا کہا ہے پھر وہ برا نہیں دکھتا بلکہ حسین لگنے لگتا ہے۔ اللہ نے آسمان سے جو نظریہ دیا ہے، جو ایمان کی اینک دی ہے، اس کے مطابق وہ اچھا ہے جو رب کو پسند ہے، اور وہ اچھا ہے جو رب کے محبوب کو پسند ہے۔ میں اس طرف انشاءاللہ آؤں گا۔ ہم تبدیل ہو گئے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی پسند چھوڑ کے اپنی پسند پہ آ گئے ہیں، اور ہمارا نفس جو ہے اس وقت یہ بہت بڑا ٹاور ہے شیطانی اپروچ کا۔ وہ اپنے میسیجز، وہ اپنی کالز، وہ اپنے رابطے، وہ اپنی ویوز، وہ اپنی لہریں، وہ اپنے وسواس خناس بن کے چھپ کے پیچھے سے وہ اپنی سروس ہمارے ساتھ مکمل جو ہے وہ رابطے میں ہے۔ جو وہ اچھا کہتا ہے ہم اس کو اچھا کہنے لگ گئے ہیں، جو وہ برا سمجھتا ہے ہم اسے برا سمجھنے لگ گئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو شیطان سے ہٹا کے تبدیل کر کے رحمان کی طرف لانا ہے، اپنا نیٹ ورک بدلنا ہے۔ بھائی یہ دیکھیے، جس جگہ ہماری سم کسی کمپنی کی وہ ہمیں صحیح سگنل نہیں دے رہی ہوتی، ہم وہ نیٹ ورک بدل لیتے ہیں کہ نہیں بدل لیتے؟ اس کے جی سگنل پورز ہیں، سروس ٹھیک نہیں آ رہی، کال بار بار کٹتی ہے، تو ہم تبدیل کر لیتے ہیں، اور اس میں ہمیں پیکیجز موجود ہیں کہ اتنے منٹ فری ملیں گے۔ آئیے سنیے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، تبدیلی لانا چاہو تو میری زمین بڑی وسیع ہے۔ لباس کھلا ہونا تو اتارنا، چڑھانا، تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ نے فکس کوشش کروا لی اپنی سیٹ کی، اسے کھولنا مشکل ہے، لیکن اگر کھلا کام ہے، اوپن ہے، اور وہ سب کے لیے تقریباً جس بھی سیٹ اپ میں آپ اسے لانا چاہیں وہ آ سکتا ہے، تو ایسی چیز کو تبدیلی کی طرف لانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے زمین وسیع کر دی، خود آپ تنگ نہ کر لیں۔ پھر مالک فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جب تبدیلی آتی ہے نا تو تھوڑی مشکل بھی آتی ہے، مسائل بنتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں بندے کو بسا اوقات ہلا کے رکھ دیتی ہیں، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو ان تبدیلیوں کے نتیجے میں آنے والے دکھوں پہ صبر کر گیا اور ہمارے ساتھ جڑا رہا۔ آزمائش آتی ہے کہ نہیں؟ جب آپ سم چینج کرواتے ہیں، نیٹ ورک بدلتے ہیں، تو میرے خیال میں کافی سارے گھنٹے آزمائش ہوتی ہے، رابطہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی ابھی نیٹ ورک نہیں۔ اللہ کے ساتھ تو ایک سیکنڈ میں کنورٹر آپ ادھر چینج ہوئے نہیں، ادھر آپ کی ساری سروسز یوں بحال کی جاتی ہیں، آپ پوری زندگی زمین کو گناہوں سے بھر کے آئے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو گئے ہیں۔ لو بلغت ذنوبک، آدم کے بیٹے، آدم کی بیٹی، اگر تیرے گناہ عنان السماء، آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو رہے ہیں، اور پھر تو امید رکھ کے میری طرف لوٹ آئے، میں تیرے ان سارے گناہوں کو صرف مٹاؤں گا نہیں، نیکیوں میں بھی تبدیل کر دوں گا۔ یہ تبدیلی کا پیکیج ہے اللہ کی طرف سے۔
اور اللہ کہتے ہیں یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تم ضربیں تقسیم میں دیتے ہو، میری طرف آؤ میں بغیر حساب کے دوں گا. بھائیو آپ اور میں اگر کسی کو بغیر حساب کے دینے لگیں تو کیا کریں گے؟ خالی پیج دے دیں گے نا، یہ لیں جو آپ کا دل کرتا ہے لکھ لیں، اور وہ لکھ کے بیٹھ جائے کہ آپ پورا قصور سٹی میرے نام کروا دیں. آپ کہیں گے یار میرے سٹیٹس نو ویکھ کے گل کر، سارا قصور میرا نہیں، میں تینوں کیویں دے داں؟ وہ رب کہتا ہے کہ تو پچھلے بھی لے آ جو فوت ہو گئے ہیں آدم علیہ السلام تک، جو زندہ ہیں ان کو بھی لے آ، جو ابھی نہیں آئے ان کو بھی لے آ، اور ان کی ساری خواہشات لے کے میرے سے مانگ لو اور میں تمہیں دے دوں. تو میرے خزانے میں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جیسے سمندر میں سے سوئی کو ڈبو کے نکالے، وہ سوئی کے ساتھ جو پانی لگا ہے سمندر کے پانیوں میں کیا کمی کر لے گا؟ میرے پاس اتنے خزانے ہیں. ایمان ہونا چاہیے بغیر حساب. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا حکم دیا جا رہا ہے، سنیے گا ذرا. پیاروں کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں بھی بڑی خاص ہوتی ہیں. اللہ کہتے ہیں کل ان کو کہو انی امرتو، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اپنے رب کے لیے مخلص ہو کے دین خالص کر کے اس کا بندہ بنوں. یہ پہلی تبدیلی ہے. آپ کو پتہ ہے نبی ہر دور میں مخلص ہوتا ہے، وہ خالص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چنا ہوتا ہے. ان کی ذات کے اوپر کبھی کوئی چھینٹا نہیں پڑتا. وہ گندگیوں کے ڈھیر جتنے مرضی لگے ہوئے ہوں، دامن بچانے کا فن ہوتا ہے ان کے پاس، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے. اگر ہمارے راستے میں پوری گلی گندگی سے بھری ہوئی ہے، جو بھی آئے بیچارہ وہاں سے برے حالات کے ساتھ آئے، اور آپ سفید کپڑے، سفید چادر، سفید شلوار سے اسی جگہ سے گزر کے آئے ہوں، اور آپ کے پاؤں کے جوتے کے تلوے کو بھی کچھ نہ لگا ہو، تو کمال یہ ہے. دنیا تو پوچھے گی 40 سال میرے محبوب دنیا کی کون سی گندگی تھی جو وہاں نہیں تھی. اور پھر اونچی جگہ کھڑے ہو کے اپنا آپ سامنے رکھ کے آقا نے کہا تھا قد لبثت فیکم عمرا فکیف جربتمونی. میں کچھ کہنے سے پہلے ذرا یہ تو پوچھ لوں 40 سال تم میں رہا ہوں، تم نے مجھے کیسا دیکھا؟ بھائیو بندہ جب بھی بگڑتا ہے دو چیزوں میں، یا گفتار میں یا کردار میں، یا گفتار میں یا کردار میں. اب تو سکھ بھی مان گئے. میں کل ایک سفر میں تھا تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پتہ نہیں کوئی ان کا میوزک تھا یا گانا تھا، کہہ رہا تھا گال نہیں کڈنی. گفتار ہے نا. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، اسی جڑی میتھی دا پتا کھائی دا نا او دے وچ بھی گال ہوندی ہے، کیونکہ انہوں جدوں گڈیا نپٹیا گیا اوتھے پتہ نہیں انہیں کنیاں گالاں سنیاں. ہمیں جو پھل ملتا ہے وہ گالی پہ، ہمیں جو جانور آتا ہے ذبح ہو کے وہ گالیاں کھاتا ہوا آتا ہے. جو لوڈ ہو کے ہمارے پاس چیز پہنچتی ہے، معلوم نہیں اس کو لوڈ کرنے والے کتنی گالیاں دے کے، تو پھر گالی تو آنی ہے. لیکن محبوب نے کہا پوری زندگی تم میں گزر گئی ہے، ایک دفعہ میری زبان لڑکھڑائی ہو، ایک مثال دے دو. بندہ گفتار میں کہیں نہ کہیں مار کھا جاتا ہے، گفتار میں کہیں نہ کہیں مار کھا جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی سے کہیں میسج کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے. آپ نے کہا میرا کردار ایک جگہ بھی لڑکھڑایا ہو، کسی خوشی میں، کسی غمی میں، کسی میلے پہ میرے ساتھ آؤ. تب اللہ نے کہا ان کو کہو کہ مجھے میرے رب نے حکم دے دیا ہے کہ میں نے زندگی اس کی بندگی کے نام کر دینی ہے، اور میری ڈیلنگ، دین ڈیل کا نام ہے. ڈیلی آپ اور میں جو ڈیلنگ کرتے ہیں یہ ہمارا دین ہے. اگر ہم رحمان کو اپنے دماغ میں رکھ کے بات کریں گے تو ہماری ڈیلنگ یقیناً پیور ہوگی، یقیناً پیور ہوگی. اگر شیطان دماغ میں آ کے بیٹھ جائے گا تو کہے گا یار گل سن، سیمپل ایک نمبر بخا، انہوں کی بتا، پہلے چنگی چیز بخا، تجارت تے گورے، پہلے اچھی چیز. گاہک کی نیچر ہے انہیں کہنا ہے اس تو چنگی نہیں کوئی ہے، ماٹھی چوکے دے دیں، اور تیرا ریٹ بھی لگ جائے گا، تیرا کام بھی چل جائے گا، اور اس کی ڈیمانڈ. یہاں ایسے نہیں ہے. میرے رب نے مجھے کہا ہے اور حکم دے دیا ہے کہ میں
مخلص ہو جاؤں اور بندگی اس کے نام کر دوں، اور میری ڈیلنگ وہ بندوں سے ہو، خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو، وہ خالص ہو۔ بھائیو ساری دنیا خالص کی تلاش میں ہے اور خلوص کی تلاش میں ہے۔ خلوص کیسے ملے جب ہم خالص کھاتے نہیں، خالص دیتے نہیں؟ خلوص ایک دھوکہ ہے اس وقت، نہ آپ کو مل رہا ہے نہ مجھے مل رہا ہے، دھوکے ہم ضرور کھا رہے ہیں، پوری قوم رو رہی ہے، لیکن کوئی بھی خالص نہیں ہونا چاہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلی تبدیلی میرے اندر آنی چاہیے، سب سے پہلا مسلمان میں خود بنوں۔ یہ محبوب کو حکم ہے، اور آپ کی امت کے ایک ایک فرد، عورت اور مرد کو بالطبع یہ آرڈر ہے کہ میں اپنے منہ سے بھی بولوں، زبان مقال سے بھی بولوں، زبان حال سے بھی بولوں، میرا کام بولے، میرا نام بولے، اور میری سوسائٹی کے اندر میرے رویے بولیں کہ میں سب سے پہلے اس تبدیلی کو مان رہا ہوں۔ اگر لوگوں سے تبدیلی کروانی ہے، خود نہیں بدلنا اور وہیں پہ رہنا ہے، تو وہ تبدیلیاں صرف شعار کے طور پہ رہتی ہیں، نعرے بن جاتی ہیں، پھر وہ مذاق بن جاتی ہیں، وہ تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ساتھ میں یہ بھی کہہ دو، عجیب مقام ہے، اللہ ہر جگہ محبوب کو یہی کہہ جا رہے ہیں، محبوب بول دو، محبوب کہہ دو، آقا جی فرما دیجئے، قل انی اخاف، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، میں رب کا نبی اور محبوبوں کے بھی ڈرتا ہوں۔ بھائی ایک بات یاد رکھیں، پیار جتنا گہرا ہوگا ڈر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، اس کے کھو جانے کا ڈر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے گھر میں سونا رکھا ہوا تو بڑا سنبھال کے رکھیں گے، آئینہ اگر شیشہ نازک ہے تو اس کا بڑا خوف ہوتا ہے کہیں ٹوٹے نہ۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ شاعر نے خلاصہ نکال دیا ہے، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازار۔ محبت کی داستانیں، محبوب کے تذکرے اور قصے جب بھی چھڑے ہیں، یہی دل سے اٹھے، اور اللہ تعالیٰ محبوب کو کہتے ہیں ان کو کہہ دو مجھے ڈر ہے، ان عصیت ربی، میں محبوب ہو کے بھی اگر ایک دفعہ رب کی نافرمانی کر لی، مجھے ڈر ہے عذاب یوم عظیم، کہ مجھے بڑے دن میں اللہ عذاب میں نہ ڈال دے۔ کس کو ڈر ہے؟ آقا کو۔ لوگ کہتے ہیں جی تبدیلی وہ ہوتی ہے جو اندر سے آئے، ڈر کے نہ آئے۔ بھائیو میں سمجھتا ہوں تبدیلی ہوتی ہی وہ ہے جو ڈر سے آئے۔ کس ڈر سے؟ کہ میرا پیار کہیں مجھ سے نہ چھوٹ جائے، اور دنیا میں سب سے بڑا پیار اللہ کا پیار ہے، جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف اصل میں محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں ان کو کہہ دیجئے، اور پھر ان کو کہو قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، میں اپنے سارے رویے خالص کر کے اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اور پھر یہ دھمکی سنیے، اور پھر ہم اپنے رویے پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کہو فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، تم جس کے مرضی بندے بن جاؤ، تمہاری مرضی، یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ تبدیلی زبردستی سے نہیں آتی، ڈنڈے سوٹے سے نہیں آتی، آتی ہے لیکن وہ وقتی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں کھلی چھٹی ہے، کھلی مہار ہے، پرندوں کو کھلا چھوڑ دو، میرے ہوئے تو لوٹ آئیں گے، پرندہ چھوڑ دو، میرے ہوئے تو لوٹ آئیں گے۔ آج کل تو ہم کہتے ہیں نا گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد، اولاد نالو پیڑی اولاد نالو تو مچھر چنگا شامو شامی کرتے آ جاندے۔ نہیں، اپنے ہیں تو کھلا چھوڑ دو، اپنے ہوئے تو آئیں گے، لوٹ کے آئیں گے۔ کتنا مان ہوتا ہے کبوتر بازوں کو، میرا کبوتر انہیں کلا آپ ہی نہیں ہونا، انہیں 4 نال بھی لے کے ہونے، یہی ہوتی ہے نا ان کی بازی۔ یہ بازی حق کی بازی ہے اور حقیقت کی بازی رب کہہ رہے ہیں ان کو کہہ دو کھلی چھٹی ہے فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِن دُونِهِ،
اپنے رب کے علاوہ. جاؤ بھاگ کے دیکھ لو, دوڑ کے دیکھ لو, آوارگیاں کر کے دیکھ لو, اللہ سے بغاوتیں کر کے دیکھ لو, لیکن سنو قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. اصل خسارہ اہل و عیال کا, مال دولت کا, عزت و آبرو کا یہ ہے جو قیامت کے دن خسارے میں چلا جائے. دنیا کے خسارے کوئی معنی نہیں رکھتے, دنیا کے خسارے کوئی معنی نہیں رکھتے. آپ کو پتا ہے میرے محبوب کے دامن میں جاتے ہوئے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ میں ڈالنے کے لیے, قسم سے نہیں تھا, پڑوسن سے ادھارا لے کے ڈالا تھا. اور میرے محبوب کے گھر میں 2 لقمے نہیں تھے. اس سے بڑا بھی خسارہ کوئی ہوگا دنیا کا کہ حکومت کر کے جا رہے ہیں, بادشاہت کر کے جا رہے ہیں, دلوں کے حکمران بن کے جا رہے ہیں, اور لوگوں کو امیر بنا کے جا رہے ہیں, عمارتیں دے کے جا رہے ہیں, اور حالت کیا ہے؟ اپنی زرہ ایک یہودی کو بھیجی کہ یار میرے 12 حجروں میں کوئی دانہ ہی بھیج دے. اس کے بدلے میں جو لے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اور سچ ثابت ہوا کہ انبیاء درہم و دینار کے وارث بنا کے نہیں جاتے. ساری دنیا روئے باب فدق کو, بنائے باتیں, لیکن انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ, وہ علم دے کے جاتے ہیں. یہ ایسی تبدیلی تھی جو دنیا حیران تھی سوچنے پہ کہ اتنا کچھ ہاتھ میں تھا, سونے چاندیاں مٹھیاں بھر بھر کے لوگوں کو بانٹتے رہے, اور اپنے گھر میں اتنا بھی نہ رکھ سکے. اللہ مالک. کہنا بڑا آسان ہے, لکھنا بڑا آسان ہے. اور تربیت میں صدیق اکبر کو جب کہا تو گھر سمیٹ کے لے آئے, تو کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ مالک. یہ نہیں کہا اللہ نبی وارث, اللہ مالک. آپ نے ہی تو سکھایا ہے, آپ کی رسالت کا پیار چھوڑ کے آیا ہوں, رب کے اوپر اعتبار اور اعتماد چھوڑ کے آیا ہوں, کافی. اب اللہ کہتے ہیں کہ اصل خسارہ ہے جن کی جان کا خسارہ, اہل و عیال کا خسارہ, اور مال کا خسارہ, جو قیامت کے دن مارا گیا. الا ذالک هو الخسران المبین, یہ ہے اصل برباد کن خسارہ. بھائیو آپ بھی ڈرتے ہیں, میں بھی ڈرتا ہوں خسارے سے. اللہ کہتے ہیں لہم من فوقہم ظلل من النار, ہم ان کے اوپر سے آگ کے گولے پھینکیں گے, شولے پھینکیں گے. ومن تحتہم ظلل, ان کے نیچے سے بھی. بھائیو بھٹی میں جب لوہا رکھا جاتا ہے یا اوون کے اندر, نیچے سے بھی آپ دیکھتے ہیں, اوپر سے بھی, دونوں طرف سے, چاروں طرف سے جب پراپر ویوز آتی ہیں, کمال کا نہیں پکتا پھر چاروں طرف سے. اللہ کہتے ہیں پھر ہم پکائیں گے. دنیا میں پکے نہیں رہ سکے ہمارے ساتھ, انہوں نے یاری اوروں سے پکی کر لی تھی, تبدیلی لے آئے تھے, اور وہ تبدیلی نقصان دہ تھی. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے, ڈرا رہا ہے. ڈر کس چیز کا ہے؟ کہیں تمہارا تعلق میرے سے ٹوٹ نہ جائے, اور تمہاری آخرت تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے, اور بربادی تمہارے اوپر جو ہے وہ ٹوٹ نہ پڑے. یا عبادی فتقون, میرے بندو ڈر جاؤ. والذین اجتنبوا, اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں وہ لوگ جو بچتے ہیں, اجتنبوا الطاغوت, طاغوت سے بچتے ہیں, ان یعبدوها وانابوا الی اللہ, وہ اس کی پیروی سے بچتے ہیں, اللہ کی طرف انابت کرتے ہیں. لہم البشرا, ان کے لیے خوشخبری ہے. فبشر عباد, میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے. الذین یستمعون القول, جو بات کو سنتے ہیں, فیتبعون احسنا, پھر اس میں سے جو اچھی ہوتی ہے اسے مان لیتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ, یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت پہ ہیں. واولئک ھم اولو الالباب, یہ عقل مند لوگ ہیں, یہ ہیں عقل مند. حضرات مجھے امید ہے کہ اللہ کی کتاب کا یہ حصہ آپ نے سنا, اور یہ سورہ زمر ہے. میں نے آپ لوگوں کو اس کے 15ویں رکوع سے آپ کے ساتھ بات کی. بہرحال اب آئیے ذرا اپنی طرف, ہمارے ہاں تبدیلی کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورنر کو جب یمن کی گورنری دی تو ایک میسج دیا تھا, کہا تھا آپ جب وہاں جائیں تو ان کو پہلا حکم یہ دینا کہ وہ شرک چھوڑ دیں اور تبدیل ہو کے اللہ کی توحید اپنا لیں. کیا یہ میسج اہل قصور کے لیے نہیں ہے؟
وہاں تو آپ نے نہیں کہا کہ جو عیسائیوں کا کیتھولک ہے ان کو کہنا، دوسروں کو نہ کہنا، اس فرقے کو دعوت دینا، اسے نہیں دینا۔ بھائیو، میں یہاں کسی بھی مسلک کا نام اور تذکرہ کرنا بھی حرام سمجھتا ہوں، یہ سب کے لیے۔ شرک کسی کو بھی کسی بھی شکل میں، آدمی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گندگی کھانا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ گندی پلیٹ میں دال ڈلوا کے لینا، 2 لقمے لگانا بھی غلط ہے۔ یاد رکھیے، جس وجود میں شرک آ جائے، رب اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا رب کے لیے دیا ہوا حصہ بھی پیچھے کر دیتا ہے۔ میں 5 سٹار ہوٹل میں لے جا کے آپ کو زبردست کراکری رکھ کے، صرف جس باؤل میں کھانا لے کے آ رہا ہوں، اس کے ایک کنارے کے اوپر لانے والا ویٹر جو ہے اپنی نوزی کا مواد تھوڑا سا اوپر آپ کے سامنے لگا دے، ایمان سے بتائیے، آپ کا وہ صاف ستھرا ماحول، وہ 5 سٹار، وہ وہاں پہ جو ہے زبردست خوشبوئیں، وہ پھول، وہ سارے کا سارا ماحول، آپ کھانا لے لیں گے؟ اللہ بھی فرماتے ہیں نا اغنى الشرکاء، میرے شریکوں کے تھرو سے ہو کہ تو بکرا بھی لا، میں تیرے منہ پہ ماروں گا۔ تبدیل ہو، جو مجھے دینا ہے میرے لیے خالص کر۔ الا للہ الدین الخالص، دنیا کی ایک چیز تو بتا جو میں نے تمہیں خالص نہیں دی ہے۔ ملاوٹیں تو کرتا ہے، میں نہیں کر کے دیتا۔ بھینس کا تھن بھلے کالا ہے، دودھ میں نے خالص قطرہ قطرہ پیور دیا ہے۔ ملاوٹ کرے گا تو تو کرے گا۔ میں نے درخت پہ مرچ لگائی ہے، میں نے مرچ میں جو کڑواہٹ ہے وہ بھی خالص رکھی ہے، اس میں مکسنگ کرے گا تو تو کرے گا۔ کوئی پھل بتا جو میں نے تجھے خالص نہیں لیا۔ کسی نے آ کے کہا کیلے کا ملک شیک بنا دے، گلا سڑا دے، تو دیتا ہے، میں تو پیور دے رہا ہوں، میں دھوکہ نہیں دیتا۔ درخت کے اوپر سے دیا ہے، پورا زبردست دیا ہے، با کمال دیا ہے، پوری پیکنگ کے ساتھ دیا ہے۔ حضرات گزارش کرنا چاہوں گا، میرے محبوب نے کہا جب اس معاملے میں وہ تبدیلی لے آئیں اور اپنا برتن اور اپنا ظرف صاف کر لیں تو پھر انہیں کہنا کہ اس میں اب نماز ڈالو۔ پہلی تبدیلی شرک چھوڑنا۔ بھائیو ناراض نہ ہونا، آپ کے اور میرے اس ملک میں شرک کے اوپر توحید کا لیبل لگا کے پیکنگ کر کے دیا جا رہا ہے، اور اسے توحید خالص بھی کہہ رہے ہیں، صراط مستقیم بھی کہہ رہے ہیں۔ ہم دنیا کو اللہ کا شکر ہے کچھ دے سکیں یا نہ دے سکیں، کم از کم اپنی قبر میں جانے سے پہلے اتنا یقین اللہ پر ضرور ہے کہ ہم نے کسی بندے کو دھوکہ نہیں دیا، دھوکہ نہیں دیا، غلط بیانی نہیں کی، ڈر کسی کا نہیں اللہ کے علاوہ، خوف کسی کا نہیں۔ اپنی قبر میں جانا ہے اور اسی پل جانا ہے جب آسمان والے نے لکھا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اور قبر میں میرے ددیال ننیال یا سسرال نے یا یارانے یا دوستانے نے میرا ساتھ نہیں دینا، محبوب اور ان کا دین اور ان کا خلوص، توحید اللہ کی۔ اس حوالے سے اپنا ظرف صاف کریں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تیرے میرے گناہ آسمانوں کو بھی ہیں، اور شرک ایسا گناہ ہے جو مرنے سے پہلے معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہے، اگر بندہ کرتا بھی ہو سچی توبہ کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رب اسے صحابی بنا دیتے ہیں۔ آج اگر کر لے دنیا اسے وہابی بنا دیتی ہے۔ بھائی مجھے اتنا سا پتا ہے، آپ ساری زندگی دربار پہ کسی پہ بیٹھ جائیں، اللہ کی توحید کا نام صرف قرآن کھول کے لیں، آپ کو وہاں سے رگڑ کے دھکے دے کے اٹھایا جائے گا، مار مار کے اٹھایا جائے گا۔ یارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے کوئی تھوڑے دھکے تو نہیں دیے، کیا جرم تھا؟ کہہ تو سکتے تھے یار 360 موجود ہے، میں پھر بھی سجدے کر رہا ہوں، تمہیں حیا نہیں آتی، میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھتے۔ تبدیلی دنیا کو پتا ہو، ہمارے اندر تبدیلی اساس سے ٹیڑھی ہو گئی ہے، تبدیل کر دو۔ ارے جو بندہ اپنا ظرف صاف نہیں رکھتا، شرک سے پاک نہیں کرتا، آپ کیا سمجھتے کل کو وہ سوچ پاک کر لے گا؟ نہیں، جب تک ظرف پاک نہیں ہوتا سوچیں پاک نہیں ہوتی۔ اچھی چیز بھی ڈالو وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ کہا اگر وہ یہ کر لیں تو انہیں کہنا کہ میرے سامنے آ کے نا 4 ادائیں تو دکھا جایا کرو صاف صاف ہو کر۔ وہ 4 ادائیں کیا ہے؟
کبھی میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کبھی رکوع میں چلے گئے، کبھی سجدے میں چلے گئے، کبھی تشہد میں میرے لیے دھرنا دے دیا، تم یہ 4 کام میرے لیے ضرور کرنا، میں نے تمہارے اوپر فرض قرار دے دیے ہیں، اور دن میں 5 بار کرنا، بریک کر کے کرنا، سارے کام چھوڑ کے کرنا۔ سچی بتانا آپس میں لفظ محتاط بولنا چاہتا ہوں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، لیکن جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اگر کسی پیار کرنے والے کو کام کے دوران موقع دیا جائے 4 مرتبہ اپنے محبوب سے ملنے کا، کہ جاؤ بریک ٹائم ہے، وہ ویٹ کر رہا ہے آپ کا، اسپیشل اس کے لیے الگ سے لاؤنج دی جائے، اے سی ماحول دیا جائے، وہ انکار کرے گا یا کہے گا چلو ٹھیک ہے؟ ہم تو اپنے بچوں کو جب چھٹی دیتے ہیں نا، وہ بریک ٹائم، آپ یقین کریں ان کے چہرے کی خوشی سارا دن دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، اور جس طریقے سے وہ بریک ٹائم میں فریش نظر آتے ہیں، میرے خیال میں گھر میں جا کے بھی اتنے فریش نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ٹائم دیتے ہیں آپ کو، مجھے دن میں 5 بار، یہ رحمت ہے اللہ کی کہ 24 گھنٹے نان اسٹاپ نوکر مزدور بن کے تجھے دنیا نے کیا دے دیا ہے، 5-10 منٹ میرے لیے نکال، تیری پوری عقبہ سنوار کے رکھ۔ اور اللہ کو پتا کتنا اچھی لگتی ہے یہ تبدیلی۔ کہا یہ 1 پاؤں اٹھاتا ہے نا صرف وضو کے لیے، اچھا پاؤں اٹھانا تو بعد کی بات ہے، یہ صرف سوچ لے کہ میں نے اگلی نماز پڑھنی۔ آپ لوگوں نے فجر پڑھ لی، اللہ قبول کرے، آپ سوچ کے بیٹھ گئے نا، اپنے کام پہ چلے گئے کہ ہم نے ظہر پڑھنی ہے، اتنی سی سوچ کی تبدیلی، جتنی دیر آپ اپنے کاؤنٹر پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں، اپنی کرسی پہ بیٹھے، اللہ وہ آپ کا پورا ٹائم نماز میں لکھے گا، عبادت میں لکھے گا۔ اور پھر دیکھیے، آپ نے وضو کیا ہے، اللہ نے وجود کے کسی حصے میں بھی گناہ رہنے نہیں دیے۔ آپ نے دعا پڑھی ہے، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، تیرے لیے ہیں۔ میں نے جنت کیا کرنی ہے، تیرے لیے رکھی ہے، تو تیاریاں کر رہا ہے تو میں دروازے نہ کھول، دیکھ ایمان کی نظر اور تصور کی دنیا میں آ کے دیکھ۔ محبوب نے کہا اگر یہ بھی کر لینا، پھر ان کو بتانا کہ اللہ آپ کو جو روپیہ دھیلا دیتا ہے نا، جو کمائی کرتے ہو، ہر 100 کے پیچھے 2.5 روپے چپ کر کے سائیڈ پہ کر دیا کرو، ہر 2.5 کے پیچھے 100 کے پیچھے 2.5 روپے سائیڈ پہ کر دیں، 100 کا نوٹ چھوٹا کروائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس تبدیلی کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں تمہاری سوسائٹی میں کسی غریب کو غریب نہیں رہنے دوں گا، مانگت نہیں رہنے دوں گا، سائل نہیں رہنے دوں گا، میں تمہارے سامان میں چوری نہیں ہونے دوں گا، ڈاکہ نہیں ڈلنے دوں گا۔ بھائیو صحابہ نے جب زکوٰۃ دینا شروع کی، مجھے ایک مثال دیں پوری لائف میں کہ اس کا مال چوری ہوا ہو، صرف ایک مثال لے آئیں، اٹھیے پڑھیے، کتابیں اٹھائیے، ایک مثال صرف دے دیں۔ اور جب یہ زکوٰۃ شروع ہوئی، صحیح معنوں میں سسٹم ایڈاپٹ کیا گیا، اور حکومتی سطح پہ اس کی جو ہے وہ پیروی کی گئی اور نگرانی کی گئی۔ جناب عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، عام امتی ہیں رحمت اللہ علیہ، لیکن ان کی اس پیریڈ کو خلافت راشدہ جیسا گنا جاتا ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں جہاں لوگ بندے کھاتے تھے بھوک کے مارے، لے کے ان کی جھونپڑیوں تک گئے ہیں، یہ لیجئے کیا ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ کہتے ہیں جی نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا جب یہ بھی کر لیں تو ان کو بتانا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر 12 مہینوں میں سے 1 مہینے کے روزے اور ڈائٹنگ لکھی ہے، 1 مہینے کی، 1 مہینہ صحیح معنوں میں کر لو، اس کے بدلے میں ہم نے کھانا خالی چھوڑ دینا ہے، سفید پیج تمہارے لیے ہے، جو تمہارا دل کرے مانگ لینا، جو میرے من میں آئے گا میں وہ دوں گا، میں نے دکھانا نہیں ہے۔ آپ آفس میں بیٹھے ہوں، گھر سے فون آ جائے گھر آ جاؤ آج تواڈے لیے پھر کوئی شے تیار کیتی ہے، کی خیال ہے؟ تے تسی اچانک جاؤ تے اگے ہرنی بیٹھی ہوئے تے منگوائی بھی کتھوں ہوئے، اور کیا جاوے جی بسم اللہ پڑھ کے تکبیر پڑھو تے ایدہ گوشت اپنے ہتھی میں پکا کے تو انہوں کہوں وہ منظر کیسا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے جو تیار کر رکھا ہے اس کا بدلہ تمہیں میں نے دینا ہے، میں نے فرشتوں کو بھی نہیں اجازت دی کہ اس پہ کچھ لکھو، کھانا خالی چھوڑ دو، میں نے دینا ہے۔ اور اگر یہ بھی کر لیں،
انہیں کہنا اللہ پھر مال میں برکت دے دے تو تیاری رکھنا. حج جتنا مرضی مہنگا ہوتا جا رہا ہے. حج یہ شعراء کرام جو لفظ کہتے ہیں نا کہ آپ اچھی سبحان اللہ دیں تو ابھی چلے جائیں, لیٹ دیں تو اگلے سال جائیں, یہ تفنن تباہ کے لیے ہوتا ہے. وہ آپ لوگوں سے ذرا تھوڑا بہت نیند شیند ختم کر رہے ہوتے ہیں, صبح غلبہ ہوتا ہے. وگرنہ میرے بھائی کس کا دل نہیں چاہتا بھری مجلس میں ایک شخص بتائیں اسے جتنی مرضی مصروفیت ہو, اللہ اس کو چانس دے دے, مجھے بڑی امید ہے اگلے پل لاہور ایئرپورٹ سے کھلوتا ہوئے گا. یہ اللہ نے من بنایا ہی ایسا ہے. اور دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ ہے تے کوٹھا لائیاں تا سیٹاں نے پیو پترا نے, اسی کو کیڑے خاندانی مستری مزدور سن, جیسا بنانا آیا بنا ڈالا. لیکن اللہ تو لوکاں دے دل چ ایدی محبت ایداں دی پا کہ او نس دے تے چک دے تے سر سٹ کے آن, قدم پٹ کے آن. تحوی کا معنی جو ہے نا, اڑتے ہوئے آئیں, بھاگتے ہوئے آئیں, ڈاچیاں کمزور ہیں, علا کل ضامر پسلیاں ککھیں اندر بڑی ہوئی ہیں, ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہیں, ان کی ڈاچی پھر بھی دوڑے, سوار دوڑے, سواری دوڑے اور بھاگتی ہوئی آئے. یار عجیب محبت نہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس وقت سب سے پر اسرار بلڈنگ وہ ہیکل سلیمانی ہے جسے جنوں نے بنایا تھا. وہاں کتنے لوگ جاتے ہیں, وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, انجینئرز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, مگر گروپس کی شکل میں کبھی کوئی چلا گیا کبھی کوئی چلا گیا. یار بیت اللہ کے اندر پر اسرار ہے کیا؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں کیا پر اسرار ہے اس میں. لیکن اللہ بھلا کرے, ہمارے کچھ علاقے میں تبدیلی کی بات کر رہا ہوں تو غصہ نہ کرنا. اسی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں, میرے محبوب کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں, جب بات آتی ہے نا تو بیت اللہ سے بغض کی انتہا کر دیتے ہیں, بغض کی انتہا کر دیتے ہیں. میں اپنے بھائیوں کے لیے اصلاح کی راتوں کو دعا کرتا ہوں, میں تنقید نہیں کر رہا اور اسے تنقید نہ سمجھا جائے. دعا کرتا ہوں اللہ ایسے بھائیوں کو جن کو تو نے علم بھی دیا ہے اور پھر وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. پچھلے دنوں امام کعبہ تشریف لائے تھے. اللہ اکبر. تبدیل ہونا ہے تو سوچ کو بدلو, عقیدے کو بدلو. اللہ کی قسم دنیا اس وقت کہہ رہی ہے کہ دنیا میں سب سے طاقتور انسان, میں جب بات کر رہا ہوں تو مجھے دنیا سن رہی ہے, صرف آپ نہیں, ورلڈ وائڈ سنا جا رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا دنیا کا ذہن بن گیا کہ سب سے طاقتور انسان امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے, صدر ہے. میں کہتا ہوں کملے لوگ ہیں, اس کے کہنے کے اوپر کتنے لوگ رکتے ہیں, کتنے چلتے ہیں. بڑے سے بڑا کوئی فوج کا جنرل کرنل اور بڑے سب سے بڑے عہدے پہ دنیا میں اس کا آپ جو بھی نام رکھ لیں, چیف آف آرمی سٹاف یا جو مرضی رکھ لیں, اس کے کہنے پہ اتنے لوگ بیک وقت ایک کاشن کے اوپر نہ رک سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جسے امام کعبہ کہتے ہیں. وہ کسی بھی خاندان کا ہو, وہ کسی بھی قبیلے کا ہو. کسی بیچارے نے نا وہ ساڑ پھکیا پنجابی جی کہیں دینے کہ امام کعبہ کیسے چنے جاتے ہیں, اور لفظ بار بار اس نے مولوی بولا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میرے دوست تو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ اور داماد ڈھونڈنے لگے تو کروڑوں شرطیں رکھے. تیرا رب تو کرائے پہ اپنا گھر دینے لگے تو تھانے والا وہ فارم لے کے اس میں 20 شرطیں اور جو ہے وہ قبول یہ لکھوائے اور سائن کروائے اور تصویریں لگائے. اور تیرا رب اپنے گھر کے لیے امام بنانے لگا ہے, تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ معمولی کسی کو کھڑا کر دے گا؟ قانونی طور پہ 35 لاکھ کتنے 3.5 ملین کے لگ بھگ قانونی لوگ حج کے لیے آتے ہیں. ان میں ایک محتاط اندازہ ہے کہ 5 لاکھ, بعض نے 10 لاکھ تک بھی اندازہ سروے کر کے پیش کیا کہ غیر قانونی بھی حج کے لیے آتے ہیں. جو آ رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں. 50 لاکھ آدمی کسی کے ایک جملے پر رک جائے, چلتا ہوا بازار رک جائیں,
جہاں پہ ہیں وہیں جائے نمازیں بچھ جائیں، قدم رک جائیں، اللہ اکبر کے جملے پہ اسے امام کعبہ کہتے ہیں، اور اسے زندگی کی سب سے بڑی طاقت اور تبدیلی کہتے ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ اٹھ کے کہتے ہیں امام کعبہ میرے ساتھ مناظرہ کر لے۔ کس بات پہ کروانا ہے مناظرہ؟ عقیدت پہ؟ عقیدت پہ کیا کہتے ہیں؟ لو جی اتھے بھی تے جا کے بیت اللہ دے گرد پتھراں دا ہی طواف ہوندا ہے، ہم نے یہاں کسی بابے کی قبر کا طواف کر لیا تو عوام ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم 1% بندوں نے بھی اس بات کو قبول نہیں کیا، منہ پہ مارا ہے، اور جتنی رسوائی بدنامی لینی تھی وہ ان کے مقدر میں جو لکھی تھی، میں پھر بھی دعا کرتا ہوں جھولی اٹھا کے بیٹھا ہوں، میرے اللہ تیرے محبوب کی امتی ہیں، زبان سے کہیں بات غلط نکل گئی ہے، لا ارادی یا شعوری یا جیسے بھی نکلی، اللہ معافی دے کے ہدایت دے، انہیں منبع ہدایت بنا دے۔ اگر تو نے صنم خانے سے کعبے کو پاسبان دیے ہیں تو یہ تو امت کی پاسبانی کر رہے ہیں، ان کو بھی صحیح معنوں میں واقعی صراط مستقیم عطا فرما دے، ان کو سمجھ آ جائے۔ او جی عرس کا طواف ہو رہا ہے، پتھروں کا، پتھر چومے جا رہے ہیں، بابے کی قبر کو چومنے میں کیا رہے گا؟ وہ جی ہندو ہمیں کہے گا جی تم بھی تو پتھروں کا طواف کرتے ہو، گھر کا ہم کر لیتے ہیں تو کیا ہے؟ سنیے جناب، آپ اپنی کسی مورتی کے اوپر نہیں چڑھ سکتے، اندر نہیں گھس سکتے۔ اللہ کا شکر ہے ہم قدر اللہ کی کرتے ہیں، اللہ نے علامت دی، ایک پہچان ہے بندگی کی، تو ہم صرف وہ کرتے ہیں۔ اس بیت اللہ کی چھت پہ میرے محبوب نے بلال جیسے حبشی کو بھی چڑھایا ہوا ہے۔ ہم کوٹھے کو نہیں پوچھتے تو اس پہ جناب بلال حبشی نہ چڑھتے، اور میرے محبوب نے اس کے اندر جا کے، صحابہ نے اندر جا کے نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر وہ بذات خود اس کی عزت اور توقیر اینٹوں کی یا پتھروں کی ہوتی تو کبھی اس پہ پاؤں نہ رکھے جاتے۔ توقیر اور عزت کے لائق وہ اللہ ہے، اور یہ تبدیلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دی۔ یہ ساری تبدیلیاں دیکھ لی، لیکن آپ نے کیا کہا؟ المسلم، حقیقی مسلمان کون ہے؟ حقیقی تبدیلی کس میں آئی ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، یہ ہے اصل بندہ جو تبدیل ہو کے واقعی رب کے سامنے تسلیم کر گیا ہے اور ہتھیار پھینک دیے۔ بھائیو تسلیم کہتے ہیں ہتھیار پھینکنے کو، مان لیا، جھکاؤ، تسلیم۔ میں نے رب کو کلمے میں مانا ہے، ویسے ہم نے ہتھیار نہیں پھینکے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے زلفیں دی تھیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کو، جھکیں، ان اسجد علی سبعۃ اعظم، میرے رب نے کہا ہے کہ پیاری پیاری زلفیں لے کے میں رب کے سامنے جھک جاؤں۔ ہم نے جب بھی بال بنائے ہیں نا، اس میں ہاتھ پھیرے ہیں، اس امید پہ پھیرے ہیں شاید کوئی نہ کنڈلاں پھنس جائے۔ غصہ نہ کرنا۔ بیبیوں سے لے کے بہنوں تلک، بہنوں سے لے کے بیٹیوں تلک، بیٹیوں سے لے کے ماؤں تلک، ماؤں سے لے کے ہر عورت کے 60 روپ جو ہمارے ساتھ معاشرے میں جڑے ہیں ان تلک، سب کی میں نہیں کہتا، بڑی اچھی اچھی سوچیں بھی ہیں، یہ رب نے بنائے تھے شوہر کے لیے، اللہ کی قسم شوہر کے لیے۔ اور آج کیا تبدیلی آئی ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ افسوس افسوس، یہ تیرا جسم نہیں، تیرے رب کا دیا ہوا ہے، تیرے رب کا دیا ہوا ہے۔ میں نے پچھلے سال ایک کام کیا، میں جن سے بیٹریاں لیتا تھا نا وہ بھی اس سوچ کا مالک تھا، کہندا جی اللہ نو کی لوڑ پئی ہے ساڈے کمائی دخل اندازی دا، بنا جو دیتا دے ان جان چھڑے، مگر ہی پہ گیا ہے، لفظ بولتا تھا۔ میں نے کہا یار جس نے بنایا ہوتا ہے نا اسے بڑی فکریں ہوتی ہیں، اسے فکریں ہوتی ہیں، اور یہ تمہیں احساس ہوگا۔ تھوڑی دیر ہی ہوئی تے نوکر نو بھیجیا سی منڈا لین سکولوں، وہ پتہ نہیں کسے ٹائم تے پہنچیا نہیں، گھر والی دا فون آ گیا، کاکا نہیں آیا، میں کدوں دا بھیجیا ہے؟ فون پہ اس کی اہی تہی پھیر دی اس نے۔ میں نے کہا جناب چودھری صاحب ٹینشن کیوں لینڈ ہے، جان چھڈو ہن جم لیا جے مگر پہ گیا جی۔
احساس تب ہوتا ہے جب چیز اپنی بنی ہوتی ہے. آپ نے مکان بنایا ہے، مکان بنایا ہے، اتنے چودھری صاحب آپ رہندے نے، تھلے کرایہ دار رکھے ہیں. میں انہوں نے کرایہ دار نو ملن گیا، میں کہا جی چودھری دا رویہ کداں دا تیرے نال، تیری جان چھڑ دا یا کہندا بھاجی اللہ دی قسم ہے کتے کوئی ضرورت دیتا ہے تو میں کاندھ چ کیلے ٹھوکا ہے تے دل چ ٹھوک دئی بھجا ہوندا تھلے. اوے آ کی یعنی رب کے بارے میں ایسی باتیں اور یہاں پہ آ کے اس طرح کی باتیں. میں نے بیٹری لی گھر جا کے نا جان بوجھ کے پٹھے سیدھے سسٹم لا کے تے اگوں جڑا نا جی ساریاں آئٹم بند کر کے فریج نو میں چلاتا یو پی ایس تی جو دے نال ہونی سی گزرنی سی تانوں بھی پتا. پھر میں گڈی چ رکھی چک کے لے گیا. میں کیا کی تسی 6 مہینے دی گارنٹی وارنٹی دیتی ہے. کہندا جی نہیں یہ استعمال غلط ہویا ہے. میں کہا جی میری شے میری مرضی، میں جدہ مرضی کراں، وارنٹی دو پوری کرو. تسی کیا سی جی ہو جائے؟ کہندے جی تسی کام غلط کیتا. انسان تیرا جسم تجھے رب نے دے کے دنیا میں بھیجا ہے، جنت کی وارنٹی بھی ہے، گارنٹی بھی ہے. وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے مرضی تیری نہیں، مرضی بنانے والے کی چلے گی. تیرا جسم تیری مرضی. اللہ چٹی چمڑی نہ دیندا میں ویندا کدہ مرضیاں ہوندیاں. مان تران اسی کا ہے نا، جوانی مل گئی ہے، سفید چمڑی مل گئی ہے، لوگوں کی بلے بلے مل گئی ہے اور عش عش ہو گئی ہے. بات زلفوں پہ ہے تو زلفوں میں تبدیلی لاؤ. میرے محبوب نے وہ زلفیں جو شاعر ان کا تذکرہ کر کے غزل کے ذریعے جال بن کے مکڑے بن کے مکھیوں کو پھنساتے تھے، میرے محبوب نے انہی زلفوں کو رب کے سامنے دروازے پہ رکھے. پوری زندگی اپنی زلف میں کبھی کسی کا نجائز رشتہ نہیں پھنسایا. نکاح کیا ہے، صفا نہیں، زنا نہیں. دماغ اللہ کا دیا ہوا ہے. تبدیلی ایسی کر دی 360 نکال کے ایک اللہ سے جوڑ دیا. ایک اللہ سے. آنکھیں کدھر کر دی؟ آپ کو پتا ہے آنکھوں کی مثال دی جاتی تھی نین آہو. ساڑھے پنجابی چاہتے ہیں نین دی اکھ، اور اسی سمجھنے شاید وہ کوئی نائی پیشہ جڑے نے لوگ انہاں دے کروں خواتین دی اکھ نہیں. نین ویسے ہی اکھ نو آندے اور غزال آہو ہرن کی آنکھ کو بولتے ہیں. نین آہو مثال دی جاتی تھی ترچھی اور نشیلی آنکھ. محبوب نے اس آنکھ کے پانی کو کہا منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نارے دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا. لوکاں نہ لکھیاں نہ لامی، رب نہ لامی، ان کی قدر پڑ جائے گی. آپ کو پتا ہے ناک بڑی اونچی ہوتی تھی دنیا کی، تبدیلی ایسی کی نک تے لوکی مکھی نہیں سی بہن دیندے تو بندے نو بندہ نہیں سی سمجھدے، پیو نو پیو کو نہیں سی ماندا. یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. ایسی تبدیلی لائی کہ جنہوں نے کبھی مخملی رومال پہ بھی کسی کے سامنے ناک یوں نہیں کی تھی، وہ رب کے سامنے زمین پہ ماتھا رکھ کے ناک رگڑے ہوتے تھے. تبدیلی ہو تو ایسی ہو. کان آپ کو پتا ہے میرے محبوب کے دور میں گالیاں سنتے تھے، میوزک سنتے تھے، ڈھول سنتے تھے، طبلے سنتے تھے، سرنگیاں سنتے تھے، باجے گاجے سنتے تھے، میلوں میں جاتے تھے، گج بج کے جاتے تھے. اور جب میرے محبوب آئے ہیں تو پورے علاقوں میں فجر کے وقت سے لے کے رات سونے تلک گھروں میں سے اگر آواز آتی تھی تو قرآن کی تلاوت کی آتی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود محبوب کہتے ہیں میں جب گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو کسی کے باہر نیم پلیٹ تو لگی نہیں ہوتی یہ کس خاندان کا گھر ہے. ان کے پڑھنے کے لب و لہجے سے پتا چلتا ہے کہ یہ کون سا خاندان پڑھ رہا ہے. خاندانوں کی، برادریوں کی، علاقوں کی لب و لہجے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ قصور فون آتا ہے، لب و لہجے سے پتا چل جاتا ہے قصوروں آیا ہے کہ پسروروں آیا ہے، بجوڑ سے آیا ہے یا بہاولپور سے آیا ہے، کراچی سے آیا ہے یا کشمیر سے آیا ہے.
سندھی بول رہا ہے یا سریکی بول رہا ہے، بھلے اردو میں بول رہا ہو، لب و لہجے بتا دیتے ہیں کون کہاں کا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تبدیلی پیدا کی، کانوں کی سماعتوں میں اگر رس گھولتی ہے تو رب کے کلام کی اور قرآن مجید کی آیات کے رس گھولے جاتے ہیں۔ ایسی ماشاءاللہ اگر آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں، میں اپنے میں جھانک لوں اور سب سے پہلے اپنی تبدیلی کا سوچ لوں، تو ہمارا اللہ کی قسم رویہ بہت عجیب و غریب ہے۔ تبدیلی کی راہیں کل بھی تھی، تبدیلی کی راہیں آج بھی ہیں، لیکن کوئی تبدیل ہونا تو چاہے۔ سنیا تو انہوں قریب ترین موٹر وے پہ رہی ہے، کتوں رائے بینڈ تو لاہور تو کنورٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ پہلے جی ٹی روڈ پہ جاتے تھے اسلام آباد، ہونے تو بھج کے جیڑا ماشاءاللہ پہندے ہو رائے بینڈ تو سیدھا موٹر اسلام، رستے صاف ہوں، اچھے ہوں، سیف ہوں تو انہیں چنا جاتا ہے۔ توحید سے سیف رستہ کوئی نہیں، نماز سے محبوب ادا کوئی نہیں، زکوٰۃ سے پاکیزہ ڈش کوئی نہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ 100 روپے کا پورا آرڈر لگائیں، وہ اس کے اندر سمجھ لیں مکھی مل گئی ہے، آپ نے غریب کا مال۔ اگر آپ 2.5 نکال کے 97.5 کی ڈش منگوائیں، اس جیسی کائنات میں پاکیزہ ڈش ہی کوئی نہیں، جس کے اوپر نہ کچھ غلط بیٹھا ہے، نہ چور کا خطرہ، نہ ڈاکو کا۔ یہ میں نے مثالیں دی ہیں، لیکن ہمارے رویے کہاں جائیں گے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ۔ ہماری باڈی سے مسلمان سوسائٹی سیف نہیں ہے۔ تبدیلی ہے سارے اچھے بن جائیں۔ جس دھرنے میں تبدیلی کا سوچ کے، میں سیاسی طور پہ کسی بھی آدمی کی، ہر بندے کی اپنی سیاسی اپروچ ہوتی ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، یہ دنیا کے لیے کوئی بھی سٹیپ لیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں کرپشن سے بچانے کی بات کی جائے اور انسان کے رویے، دنیا میں سب سے قیمتی چیز عزت ہے بابا، وہ اللہ کی ہو یا بندے کی۔ جہاں عزت کو ہی کرپٹ بنایا جا رہا ہے اور اسی پہ نظریں، اسی پہ ڈاکے، اسی کے رستے بند کیے جا رہے ہیں، پھر مجھے بتائیں اس کے بعد کس کرپشن سے بچنے کی آپ امید رکھتے ہیں؟ میں رکھتا ہوں تبدیلی۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز عزت ہے بابا، گئی وہ عزت جو تیمور کے گھر میں تھی۔ آج آپ کی اور میرے مسلمان کی سب سے بڑی عزت اللہ کی عزت۔ جب توحید معزز ہو جائے تو پھر بندے کا وجود بھی توحید پرست ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، بڑی بات کہہ رہا ہوں، موحد بندہ، ایک اللہ کی عزت اسے دینے والا، در در پہ دھکے نہ کھانے والا، میرا رب اسے گھر میں ایسی بیوی دیتا ہے، ایسی بہن، ایسی بیٹی دیتا ہے، ایسی ماں دیتا ہے جو در در کے دھکے کھانے والی نہیں ہوتی۔ اس کے گھر میں 80 سال بھی بچہ نہ ہو، وہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتی۔ میں ایک دن وہ دیکھ رہا تھا کلپ کہ قوم کے مسیحا نے لوگ جس کے پاس درد لے کے گئے تھے بیٹا لینے کے لیے، اس نے شادی شدہ لوگ، میاں بیوی دونوں گئے ہیں، شوہر کو باہر بٹھا کے اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا کے اس کے پیٹ میں حرام کا نطفہ رکھا ہے۔ لفظ بڑا سخت ہوگا شاید آپ کے لیے، میرے لیے، لیکن اس سے بھی برے لفظ وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ قوم معاف نہیں کرتی، رب معاف کر دیتا ہے۔ اب بھی موقع ہے ہم بدل جائیں۔ رب دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں میرے پڑوس میں، میں نام لینے میں بھی حرج نہیں سمجھتا، حنیف صاحب ہیں، دوست ہیں ہمارے، مثال ہے میرے لیے، آئیڈیل ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے کم از کم میں 89 سے دیکھ رہا ہوں، 89 سے، اولاد نہیں ہے۔ بڑی دفعہ میں نے کہا ہے جا چل فلانی جگہ، اوتھے میرے جانا نہ لینے علاج، کہندے ساجد صاحب علاج کرانا سنت ہے، لیکن توکل اس تو بڑی چیز ہے۔ علاج کرانا سنت ہے، میرے رب نے دینا ہے تو اس سے چو دینا ہے، میں دوجہ بھی نہیں کرنا۔ میں نے ایک دن کہہ دیا آپ کا جسم ساتھ نہیں دے رہا، میرے 5 بیٹے آپ کے لیے خادم ہیں، ایسے اچھے انسان کے لیے جب آپ کا دل کرے ایک نو مستقر رکھ لو۔ کہنے لگے جی تہاڈی آفر دا شکریہ، تہانوں میرے تے اتنا ترس آن ڈیا، اتلے نو نہیں ہوندا؟ کوئی وجہ ہونی جڑا انہیں مینوں نہیں دیتا۔
میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، اگر وہ مجھے اس حال میں رکھ کے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ ایسے ہی تو 6ویں مہینے میں اگر اللہ نہ کرے شادی تو بعد کوئی نہ ہو حساب کتاب تو سارا خاندان ہی کچا کرن لگ پے نے منڈے نو کڑی نو، وہ بھی جنہیں کدی جمعہ نہیں پڑھیا ہوندا مڈ جان کے بہ جاندا چٹ اینڈ تو جدوں پتہ لگ سر بھی ہلاون ڈیا ہوندا جدوں بئی دا نا خطبہ دے کے تے اس ویلے پتہ لگدا یار ایتھے کیوں آ کے بیٹھا، مولوی صاحب دعا کر دو 6 مہینے ہو گئے۔ تبدیلی ہے تو سوچ بدلو، عقیدہ صحیح کرو، پھر رویے صحیح کرو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ، زبان رب نے دی تھی رب کے تذکرے کرنے کے لیے، ہم نے پوری زندگی محبوبوں کے حسن بیان کرنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قسم کھانی اللہ کے علاوہ حرام ہے، ایک ہی کہندا ہے مینوں سجنا دی زلفاں دی قسم، محبوب کے سر کے بالوں کی قسم، مجھے تیرے گورے گورے چہرے کی قسم، یعنی عجیب و غریب حرکتیں، پاؤں کی قسم، وجود کی قسم۔ بلکہ وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، ہم دم سے گئے ہم دم کے لیے، ہم دم کی قسم ہم دم نہ ملا، ہم دم سے گئے، کہتے ہیں ہم مر گئے، سانس چلی گئی، کس کے لیے؟ ہم دم کے لیے، کہ جو ہمارے ساتھ آ کے اپنی سانسیں شیئر کر سکے۔ کس کی قسم؟ ہم دم کی قسم۔ کس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ رب کو چھوڑ کے غیر اللہ کی قسم۔ فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، وقت کا 1 نمبر وہابی امام ہو اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لے، اللہ فرماتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں یہ مشرک ہو گیا ہے، شرک کر چکا ہے۔ نام یا ٹائٹل کی بات نہیں، رویے کی بات ہے۔ آپ اور میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اب میں مرن منجی تے بیٹھا میں ایدی قسم لگے، اب میں رزق ہاتھ چ پڑیا میں رزق دی قسم لگے۔ رب جس کی مرضی قسم لیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ رب کے علاوہ کسی کی قسم نہ لیں کہ ہم اپنی زبان تبدیل کر سکیں۔ اس زبان سے ہم نے لوگوں کو دانا ڈالا، دانا ڈالا، فلم بنی، مارکیٹ میں آئی، ڈیمانڈ تھی تو آئی ہے، لوگوں نے قبول کی تو آئی ہے۔ کڑیوں کو ڈالے دانا، اور اس میں کیا تھا؟ سارے الفاظ کے دانے تھے۔ دیکھی جا کے دنیا گھروں میں چلی، کسی نے کوئی نہیں بغاوت، یہ تو ایک عام سی چیز ہے، اس سے بھی بڑے بڑے جملے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں اس زبان نے کیا کچھ نہیں بولا۔ عام مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، اور ہمارے ہاتھوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ممکن ہے آپ نے، میں نے کبھی کسی کو خنجر نہ مارا ہو، چھرا نہ گھونپا ہو، ممکن ہے آپ نے کبھی کسی کو تھپڑ نہ مارا ہو، آپ بڑے اچھے ہیں، لیکن اس ہاتھ نے کتنے ارل پرل چرل کیے ہوں گے، کاغذات بدلے، فائلیں بدلیں، زمینیں بدلیں، سائن بدلے، کھرچا تبدیل کیا، 2 نمبریاں کی، ملاوٹیں کی، ہاتھ کی صفائی دکھائی، دھوکے کیے۔ ہماری کتنی ہاتھ کی صفائی ہے، بیٹی کو طلاق ہوئی ہوتی ہے، ہم ہاتھ کی صفائی سے رشتہ کر دیتے ہیں، سال سال پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔ اگر سچ بتا دیتے تو کوئی حرج تو نہیں تھا، جب پتہ چلتا ہے تو مصیبت دوری کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم ماشاءاللہ ٹیمپرنگ کر کے گاڑیاں بیچ دیتے ہیں، چوری کر کے ہاتھ کی صفائی 10 منٹ میں کھولے ہوتے ہیں، باہر حاجی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں گراج پہ تسبیح پکڑ کے، اور اگر کوئی پوچھ لے بھائی صاحب ایک ہی کہندا چھڈو بھاجی، تسبیح عبادت ہے، نماز میرا دین ہے، وہ میرا کاروبار، میں تو نہیں انہوں کیا لے کے آگیا، وہ لے کے آگیا، بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے دوست ہیں آ رہے تھے، موٹر وے پہ ملاقات ہوگی، ایک جگہ رکے تے کہنے لگے سائی صاحب کچھ لینا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ تو مال ہے ہمارے پاس، دوست ہے تو میرا، مدینے کا دوست ہے، بول کیا لینا ہے؟ میں نے کہا جو اچھا اچھا ہے لا سارا، 4-5 چیزیں لے کے آیا، میں حیران رہ گیا، میں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا تبلیغ پہ، دعوت و تبلیغ زندہ باد۔ میں نے کہا تو یہ گاڑی میں کیا لوڈ ہے؟ کہتا یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے، ہم نے راستے میں خرچہ مرچہ نہیں نکالنا۔ یعنی ہم نے، میں نے یہ مثال کبھی نہ دیتا، پرسنل اٹیک حرام ہے، لیکن جس بندے نے دین کو
دنیا سے الگ کیا ہے، یہ ایسی تبدیلی ہے اقبال چیخ اٹھا تھا۔ واقعتاً وہ مرد یورپ میں رہ کے جو دین کو سمجھ کے آیا تھا تو درد اور تکلیف اور رویے اس کے احساسات جگانے کے لیے آیا تھا۔ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہم چنگیز بن گئے، قاتل بن گئے۔ اس نے بھی کھوپڑیاں کاٹ کاٹ کے کہا تھا در و دیوار بنا دو، مینار بنا دو، اور ہم نے حق کی ویسی شکلیں کاٹی ہیں، کھوپڑیاں کاٹی ہیں کہ ہم نے اس کا اچار ڈال دیا ہے اور اس کو جو ہے گندے کوڑے اور روڑیوں پہ پھینک دیا ہے، لیکن ہم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ خود کو بدلے۔ خود بدلتے نہیں، بدل دیتے ہیں قرآن کو۔ بھائیو گزارش یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے رویے دیکھیں۔ میں مثالیں دے پایا یا نہیں دے پایا؟ ہر بندہ اپنے شعبے میں اپنے کاروبار کو دیکھے، اس میں جو غلط کر رہے ہیں اسے صحیح پہ لائیں، جو صحیح ہے اسے مزید صحیح کریں، رب کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ صحیح ہیں، میں صحیح ہوں، اس کے لیے کوشش جاری رہے۔ اہل و عیال کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، یہ چیز آپ کو کامیاب کر دے گی۔ اور کبھی یہ سمجھ کے مت کسی سے بات کیا کریں کہ یہ فلاں مسلک کا ہے لہٰذا میں نے اسے نہیں۔ ہم سب کا مسلک صرف ایک تھا اور وہ تھا لا الہ الا اللہ، توحید والا، محمد الرسول اللہ۔ محبوب کی محبت سے بڑھ کے کسی سے محبت لفظوں میں نہیں، پریکٹیکلی ہے۔ ہم نے خود کو بدلنا ہے اور انشاءاللہ یہ تبدیلی میرے اور آپ کے لیے مفید ہوگی۔ اللہ ہم سب کو خیر اور بھلائی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت العداء۔ الہ العالمین ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اللہ زندہ ہیں، بیماریاں بھی ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ تشخیص ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، میرے مالک شفا کے سائل ہیں، اللہ شفا عطا فرما دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولادیں عطا فرما، اللہ ان کی جھولیاں مت اپنی جناب اپنی جو ہے خاص عطا کے ساتھ بھر دے۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک فرما بردار بنا دے۔ اللہ جو بچے امتحان کے مرحلے سے گزر کے پاس ہو چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں، اللہ ان کی کامیابیوں کے سلسلے جاری رکھ۔ اللہ جو امتحانی مرحلوں سے گزر رہے ہیں ان کی خصوصی معاونت فرما۔ اللہ ان کے مستقبل ان کے لیے اچھے کر دے۔ والدین کی جائز تمنائیں اولاد کے بارے میں اللہ پوری فرما۔ الہ العالمین جن کی اولادیں ہیں نیک بنا، اللہ جوان ہیں شادیوں کے مسئلے ہیں تو آسانیاں فرما، معاونت فرما۔ میرے مالک جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں اپنی جناب سے وسیع رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما۔ اللہ وسیع اور حلال رزق عطا کر کے لوگوں کے دروں کی ذلتوں سے رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ جن پہ قرض کے بوجھ ہیں میرے مالک ان کی مدد فرما۔ اللہ جن پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اللہ عالم اسلام کا بچہ بچہ اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کی سزائیں نہ دے، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزائیں نہ دے، اپنی رحمتوں سے معافیاں عطا فرما دے۔ الہ العالمین آج کی مجلس میں تیرے محبوب پہ اترنے والی کتاب کی آیات کا تذکرہ کیا ہے،
اللہ اپنے رویوں کو پڑھا ہے، میرے مالک ہمیں غلط رستے سے نکال کے سیدھے رستے پہ آنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر اللہ اس پہ استقامت عطا کر دے، اور پھر اللہ اس راہ کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں ہماری پیشانیوں سے پکڑ کے سیدھا کر دے، اللہ ہمارے لیے دنیا کی تمام مشکلیں آسان فرما دے، اللہ قبر نشر حشر کے مرحلے آسان فرما دے، اللہ محبوب کا ساتھ دے کے، کوثر کے جام دے کے، عرش کا سایہ دے کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ جس مجلس میں بیٹھے ہیں، جس طرح تیرے گھر میں اکٹھے ہیں، اللہ جنتوں میں بھی اکٹھا فرما دے، تیرے لیے مشکل نہیں، اللہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔